آئیے حضرات حرف التماس لے کے چلتے ہیں بارگاہ عالی جناب ڈاکٹر عباس صاحب میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے قلوب مومنین کو منور فرمائیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید، وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صلوات پڑھیں محمد۔ برادران عزیز، ابھی ذوالفقار باقر صاحب کی بہترین اشعار آپ نے سماعت فرمائے، اور نظم کے بعد سلسلہ نثر جو ہے وہ ہمیشہ سخت ہوتا ہے، مگر ہماری مجلسوں کی تہذیب اور طریقہ یہی ہے کہ پہلے سلسلہ نظم ہوتا ہے، اس کے بعد سلسلہ نثر ہوتا ہے۔ نثر سخت اس لیے ہوتی ہے کہ نظم کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں کہ کسی چیز کو قاعدے سے پرو دینا، مثلا موتی پرو کے آپ ہار بنا دیں، پھول پرو کے آپ ہار بنا دیں، سلیقے سے کسی چیز کو پرو دینا، تو الفاظ کو سلیقے سے پرو دینا اور اپنے اشعار سے بہترین عقیدت پیش کر دینا، یہ ہے نظم۔ اور نثر کے معنی ہیں بکھیر دینا، بے ترتیب بکھیر دینا۔ تو اب ظاہر ہے کہ ترتیب کے سامنے بے ترتیب کو کون پسند کرے گا، لیکن بہرحال اس لیے ممبر پر بعد نظم بھی آنے کا حوصلہ ہوتا ہے کہ جن کے تذکرے کے لیے ہم ممبر پہ آئے ہیں، نہ ان کا حق کبھی نظم نے ادا کیا ہے نہ نثر نے ادا کیا۔ تو بہرحال اس حوصلے کے ساتھ اب ظاہر ہے کہ کئی سال کے وقفے کے بعد مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ میں پھر اس ممبر سے آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں۔ سورہ بقرہ کی 152 نمبر کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے آیہ کریمہ کے اندر، فاذکرونی اذکرکم، اے بندے تو میرے ذکر کو بلند کر، میں تیرا ذکر بلند کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، شکر کر اور کفر نہ کر۔ یہ اللہ کا بندے سے کنڈیشنل وعدہ ہے، مشروط وعدہ، شرط کے ساتھ وعدہ کہ تو میرے ذکر کو بلند کر، میں تیرا ذکر بلند کروں گا، اور شرط یہ ہے کہ پہلے تو میرے ذکر کو بلند کر، پھر میں تیرا ذکر بلند کروں گا۔ اب اس وقت اگر میں اس کی تشریح اور تفصیل میں چلا جاؤں تو جو گفتگو مجھے کرنی ہے وہ کر نہیں پاؤں گا۔ بس مختصر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ عالم اسلام میں جو شارحین ہیں اور عالم اسلام کے جو مفسرین ہیں، انہوں نے اس آیہ کریمہ کے سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ پروردگار عالم کا مقصد یہاں یہ ہے ذکر سے کہ اے بندے تو نماز قائم کر، جب تو نماز قائم کرے گا تو میرا ذکر بلند ہوگا اور میں پھر تیرے ذکر کو بلند کروں گا۔ تو
اب میں بہت تفصیل میں اس وقت جانا نہیں چاہتا کیونکہ میری گفتگو کا عنوان اس وقت کچھ اور ہے، لیکن میں فقط آپ حضرات سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں آج تک کوئی بڑے سے بڑا عالم کسی مکتب فکر کا ہو، کیا آپ کے خیال میں کوئی ایسا عالم ہے کہ جس نے نماز پڑھی ہو اور پڑھنے کے بعد میں یہ کہے کہ یہ نماز میری قبول ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں؟ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، نماز پڑھ کر اس نے یہی کہا کہ ہم نے نماز تو پڑھ لی، اللہ نے قبول کی یا نہیں کی یہ ہمیں علم نہیں۔ تو جس نماز کی میرٹ یہ ہے کہ تمہیں خود اطمینان نہیں ہے کہ یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، کیا یہ نماز اس قابل ہے کہ اللہ کا ذکر بلند کر دے؟ توجہ کیجیے بھائی، میں آپ کو سوال کر رہا ہوں، مجھے بتائیے کہ جس نماز پر آپ کو خود اعتبار نہیں ہے کہ آپ کی نماز کو اللہ نے قبول کر لیا، کیا اس نماز میں یہ طاقت ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کو بلند کر دے گی؟ خدا کی قسم، ہماری نمازیں تو ہماری عزت بلند کرتی ہیں، ہماری نمازیں تو ہماری قبر کی روشنی ہیں، ہماری نمازیں تو ہماری شفاعت کی ضامن ہیں، ہماری نمازیں تو سماج میں ہمارا مقام بڑھاتی ہیں، ہماری نمازوں سے اللہ کی کبریائی بلند نہیں ہوتی ہے۔ اگر ساری دنیا سجدہ ریز ہو جائے، کوئی ایک ایسا نہ ہو جو سجدہ نہ کرتا ہو، تو اللہ کا قد کچھ بلند نہیں ہو جائے گا، اور اگر سب سجدہ کرنا چھوڑ دیں تو اس کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو ہمارے سجدوں کا تو وہ محتاج ہے نہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ خطاب کسی عام نمازی سے نہیں ہے، خطاب تو ہے مگر کسی عام نمازی سے خطاب نہیں ہے۔ خطاب یہ ہے کہ اے میرے بندے، تو میرے ذکر کو بلند کر، میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا۔ تو کسی سے تو خطاب کر رہا ہے، یہ ہم نمازیوں سے تو خطاب نہیں ہے۔ پھر یہ خطاب کس سے ہے میرے عزیزو؟ یہ خطاب کسی ایسے بندے سے ہے، یہ خطاب کسی ایسے نمازی سے ہے، یہ خطاب کسی ایسے شخص سے ہے کہ جب اس کی وحدانیت خطرے میں آ گئی ہو اور وہ سجدہ کر کے اس کی وحدانیت کو بچا لے، اس کی وحدانیت کو بچا کے جب اس کا ذکر بلند کر دے، تو اللہ کہتا ہے کہ اب تو نے میرے ذکر کو بلند کر دیا، میری وحدانیت کو بچا کے، اب صبح قیامت تک میں تیرے ذکر کو بلند رکھوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ایک سوال ہے بہت سارے لوگوں نے قائم کیا ہے۔ علامہ ابن ابی الحدید جو سب سے بڑے شارح نہج البلاغہ ہیں، شیعہ نہیں ہیں، غیر شیعہ ہیں، مگر ان کی شرح نہج البلاغہ کو جو عزت اور مقام حاصل ہے آج کی تاریخ تک، کم سے کم عالم اسلام میں 200 شرح ہیں نہج البلاغہ کی جو لکھی گئیں، مگر ان میں سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ علامہ ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ کا ہے۔ ان سے یہ علماء کا اجماع ہے کہ ان سے بڑھ کر آج تک کسی نے اس پیمانے کی شرح نہیں لکھی، نہ کوئی شیعہ اس پیمانے کو پہنچ سکا عالم، نہ کوئی سنی عالم اس پیمانے کو پہنچ سکا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عشق علی میں ڈوب کر شرح نہج البلاغہ لکھی ہے۔ اب ظاہر ہے عشق علی پر کسی کا اجارہ داری تو ہے نہیں، یہ تو نسلوں کی طہارت کے اوپر ہوتا ہے کہ جس کی جتنی نسلیں پاک ہوتی ہیں اتنا وہ آل محمد کا محب ہوتا ہے۔ تو کیونکہ عشق علی میں ڈوب کر لکھی تھی، اللہ نے ان کی شرح نہج البلاغہ کو وہ مقام عطا کر دیا کہ وہ آج تک کسی کی شرح نہج البلاغہ کو حاصل نہیں ہے۔ تو انہوں نے شرح نہج البلاغہ میں ایک مقام کے اوپر یہ لکھا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، عقل میری حیران ہو جاتی ہے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے جابر و قاہر حکمراں بنی امیہ کے، اتنے بڑے بڑے قاہر و جابر سلاطین بنی عباس کے، کہ جب بھی تخت حکومت پر آئے قدم رکھا تو یہ قسم کھا کر تخت حکومت پر بیٹھے کہ علی کا نام باقی نہ رہنے دیں گے،
علی کے چاہنے والوں کو باقی نہ رہنے دیں گے، آل محمد کے فضائل دنیا میں نہ باقی رہنے دیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میری عقل حیران ہو جاتی ہے جب میں اتنی بڑی بڑی حکومتیں دیکھتا ہوں، اتنے بڑے بڑے جابر سلاطین دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ حکومتوں نے پورا زور لگا دیا، حاکموں نے پوری قوت صرف کر دی، خزانوں کے منہ کھول دیے گئے، مورخین خرید لیے گئے، مفتی خرید لیے گئے، علماء خرید لیے گئے کہ آل محمد کا ذکر ختم کر دیا جائے، دبا دیا جائے، فضائل ختم کر دیے جائیں۔ وہ کہتا ہے میں عقل میری حیران ہے کہ اتنی کوششوں کے بعد آج بھی جب دیکھتا ہوں تو مجھے علی کا ذکر آج بھی بلند نظر آتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے، شاید اللہ نے یہ انعام عطا کیا ہے علی اور اولاد علی کو کہ انہوں نے کیونکہ اللہ کے دین کے لیے بڑی قربانیاں دیں تو پروردگار عالم نے ان کے ذکر کو باقی رکھا۔ میں علامہ ابن ابی الحدید کی روح پاک سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا انعام نہیں ہے علی کو، بلکہ یہ اللہ کے وعدے کی وفا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرے بندے تو میرا ذکر بلند کرنا، میں تیرا ذکر بلند کروں گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ آ رہے ہیں برابر۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ اتنی کوششوں کے بعد فضائل آل محمد باقی کیسے رہ گئے، نام علی باقی کیسے رہ گیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب آل محمد بندہ ہو کر اللہ کا نام بچا سکتے ہیں تو کیا اللہ ہو کر آل محمد کے فضائل نہیں بچا سکتے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب اس نے کیسے باقی رکھا آل محمد کے ذکر کو جبکہ سب مٹانا چاہ رہے تھے، ظاہری حالات بچے رہنے کے نہ تھے، کیسے اللہ نے حفاظت کی فضائل آل محمد کی؟ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک آپ نے واقعہ سنا ہے، مجھے دراصل ابھی جب شام کو یاد دہانی ہو رہی تھی مجلس کی تو اس وقت سجاد صاحب کا حکم یہ ہوا کہ سیرت جناب سجاد کے اوپر ذرا سا روشنی ڈالیں اور امام حسین علیہ السلام کے سر سے متعلق مصائب، تو ظاہر ہے کہ وہ اس حکم کی مجھے تعمیل کرنی ہے اور اسی کی تمہید سمجھنے سے ایک بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے محمد و آلہ۔ دیکھیے صلوات کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ صلوات پڑھتے ہیں تو دیکھیے دو کام ایک ساتھ ہوتے ہیں، ایک تو صلوات آپ پر فرض ہے تو فرض ادا ہوتا ہے، ایک آپ پر آل محمد کا قرض ہے، آل محمد کا آپ پر قرض ہے، تو جب آپ صلوات پڑھتے ہیں تو فرض بھی ادا ہوتا ہے اور قرض بھی ادا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ باقی کیسے رہے فضائل، اس لیے کہ مٹانے والی طاقتیں تو پورے زور و شور سے مٹانا چاہ رہی تھیں، حکومتیں تو ان کے ہاتھوں میں تھیں، مصنفین تو ان کے ہاتھوں میں تھے، مورخین تو انہوں نے خرید رکھے تھے، کتابیں تو ان کی لکھی جا رہی تھیں، تو مٹانے والے مٹانا چاہ رہے تھے، پھر باقی کیسے رہے؟ اب مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہے کہ ایک دن شہزادی بیمار ہو گئیں اور مولا کائنات نے کہا کہ بی بی کسی چیز کی خواہش ہو تو بتائیے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر مولا علی نے اصرار کیا، واقعہ سب آپ کا سنا ہوا ہے، بار بار علی اصرار کر رہے ہیں، بی بی جواب نہیں دیتی۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا تو کہا ہاں خواہش تو ہے مگر میرے بابا نے منع کیا تھا کہ علی سے کسی چیز کا کبھی مطالبہ نہ کرنا، خدا کی قسم اگر
یہ سیرت ہمارے گھروں کے اندر ہوتی تو معاشرے میں ہمارے گھر ٹوٹ نہ رہے ہوتے. ہم نے دنیا کے سامنے ایک آئیڈیل پیش کیا ہوتا اگر بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت کچھ تہذیب یہ والی دے کر بھیجا ہوتا. مگر عزیزان گرامی اس کے برعکس ہمارے گھروں میں جب تہذیبیں آ گئیں تو جہاں سب آن کھڑے ہوئے وہاں ہم بھی آن کھڑے ہوئے. ایک صلوات پڑھنا محمد و آل محمد. کسی بڑی چیز کی فرمائش نہیں ہے مگر کیونکہ بابا نے کہا تھا کہ علی وسائل کے اعتبار سے کمزور ہیں کبھی ان سے کوئی مطالبہ نہ کرنا تو اب بار بار شوہر اصرار کر رہا ہے. مگر جب بار بار اصرار کیا تو آپ نے کہا کہ طبیعت تو چاہتی ہے مگر بابا نے منع کیا تھا. تو آپ نے کہا کہ آپ کو ہمارے حق کا واسطہ, ہمارا بھی تو حق ہے, ہمارے حق کا واسطہ کہ آپ بتائیے کہ کس چیز کی خواہش ہے. کہا کہ پیاس شدت کی لگی ہوئی ہے, کلیجہ بخار کی وجہ سے بھن رہا ہے, اگر ایک انار مل جاتا ہے اس وقت. علی فوراً انار لینے کے لیے گھر سے نکلے. انار کا موسم تھا نہیں, بڑی مشکل سے ایک انار دستیاب ہوا. علی لے کے چلے انار. جب لے کے چلے تو راستے میں ایک کراہنے کی آواز سن لی. اس مریض کے قریب پہنچے, کہا بھائی کیا ہے؟ کہا کہ پیاس شدت کی ہے, کلیجہ بھن رہا ہے. کہا کسی چیز کی خواہش ہو تو بتاؤ. کہا کہ ایک انار اگر مل جاتا تو تسلی ہو جاتی. علی نے آدھا انار کاٹا اور اس سائل کو دے دیا. کہ بھائی تسلی ہوئی؟ اس نے کہا تسلی تو بہت ہوئی مگر آدھا اور ہوتا تو بالکل تسلی ہوتی. علی نے آدھا انار بھی کھلا دیا. اب گھر کی طرف جا رہے ہیں مگر پیر اٹھ نہیں رہے ہیں, اس لیے کہ ساری زندگی میں زوجہ نے ایک چیز کا مطالبہ بڑی فرمائشوں کے بعد کیا تھا اور علی اب خالی ہاتھ گھر جا رہے ہیں. وہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے. مگر اب میں جو آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں وہ سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ علی نے انار سائل کو کھلایا, سائل نے انار کھا لیا. کتنے مورخ تھے جنہیں علی ساتھ لے کر گئے تھے کہ چلو ہم ایک ضرورت مند کو انار کھلائیں گے, تم اپنی تاریخ میں لکھنا. کتنے محدثوں کی بھیڑ تھی علی کے ساتھ. بھائی جب آج کا نیتا کپڑے بانٹنے جاتا ہے, لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب ضرورت مندوں کو راشن بانٹنے جاتا ہے تو اگر کوئی بیوہ کپڑے سے منہ چھپانا چاہتی ہے تو فوٹو کھنچوانے کے لیے اس کا وہ پردہ اتروایا جاتا ہے تاکہ جب اخبارات میں فوٹو چھپے تو یہ معلوم ہو کہ ہم نے ضرورت پوری کی. اب میرا سوال یہ کہ علی کے ساتھ کتنے مورخ تھے. اچھا کبھی علی نے منبر کوفہ سے کہا ہو کہ بھائی بیوی نے ساری زندگی میں ایک ہم سے خواہش کی تھی مگر ہم نے تو وہ انار ایک ضرورت مند کو کھلا دیا؟ کبھی اگر خطبے میں کہا ہو تو مجھے بتائیے. دیکھیے دو لوگ تھے, ایک انار کھلانے والا, ایک انار کھانے والا. نہ کبھی علی نے تذکرہ نہ کیا نہ اس سائل نے کبھی بتایا کہ علی نے مجھے اس حالت کے اندر انار کھلایا. اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ نہ علی کو کوئی دیکھنے والا چشمدید گواہ تھا, نہ علی نے کبھی اس واقعے کا کسی سے تذکرہ کیا, نہ کبھی سائل نے اس واقعے کا کسی سے تذکرہ کیا. اب 1400 سال کے بعد یہ واقعہ آپ کو بتا کس نے دیا؟ مجھے بتائیے یہ واقعہ آپ تک پہنچ کیسے گیا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, میرے ذکر کو تو بلند کرنا, تیرے ذکر کو میں بلند کروں گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. امام سجاد علیہ السلام اپنی پیٹھ کے اوپر غلہ بار کر کے کھانے پینے کا سامان خورد و نوش اپنی پشت مبارک کے اوپر بار کر کے ہر رات نکلتے ہیں اپنے حجرے سے, اپنے گھر سے. کون ہے کہ جو
جناب سجاد کے ساتھ جاتا ہے. ایک غلام ہے وہ روز ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوتا ہے, مولا یہ میری پیٹھ پر بار کر دیجئے. تو فرماتے ہیں کہ خبردار میرے پیچھے نہ آنا. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں اس کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ کس کی حاجت پوری ہے. اللہ اکبر. آل محمد کے کردار کو دیکھیے, اگر یہ کردار ہم نے اپنایا ہوتا تو آج معاشرے کے اندر ہمارا مقام کچھ اور ہوتا. غلام کو ساتھ نہیں لیتے کہ کہیں اسے یہ پتہ نہ چل جائے, اس لیے اپنی پشت مبارک کے اوپر سامان ڈھوتے تھے. اور گئے دروازے پہ دق الباب کیا, سامان رکھا اور ہٹ گئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ نگاہوں سے نگاہیں مل جائیں, شرمندہ ہو جائے. یہ رات کے اندھیرے میں یہ عمل ہوتا تھا. مجھے بتائیے کہ کتنے لوگ تھے کہ جو پیچھے چل کے دیکھتے تھے. غلام تھا کہ چاہتا تھا کہ ساتھ چلے مگر کبھی نہ جا سکا. یہ کون ہے جس نے یہ واقعہ آپ تک پہنچا دیا؟ فاذکرونی اذکرکم. تو ہمارا ذکر بلند کرنا, ہم تیرا ذکر بلند کریں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی, یہ ظاہر ہے کہ ایام امام سجاد علیہ السلام سے خصوصیت رکھتے ہیں. اور امام سجاد علیہ السلام وہ ہیں کہ یہ شاید میرے بہت سے نوجوان بچوں کو, میرے بہت سے نوجوان ساتھیوں کو بہت شاید کم معلوم ہوگا. جہاں اور بہت سارے خطابات ہیں, سید الساجدین, زین العابدین, وہاں ایک لقب آپ کا ایسا ہے جس سے شاید میرے خیال سے بہت کم لوگ واقف ہوں. حضرت امام سجاد علیہ السلام وہ ہیں دیکھیے, بہت اہم بات ہے, بڑا اہم پیغام ہے جس سے آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ آپ کے جہاں بہت سارے القاب ہیں وہاں ایک بڑا خصوصی اور بڑا اہم لقب آپ کا ہے آدم آل محمد. اس کی تشریح اگر میں کروں تو ظاہر ہے کہ شاید پوری رات نکل جائے اور مجھ جیسا جاہل آدمی اس کی تشریح نہ کر سکے. آدم آل محمد کے کیا معنی؟ حضرت آدم وہ ہیں کہ جن سے اولاد آدم چلی, اور جب حضرت آدم کی اولاد جب دنیا میں جتنی پھیلی تھی وہ طوفان نوح میں جب ختم ہو گئی تو حضرت نوح نے دوبارہ سے دنیا کو آباد کیا. تو حضرت نوح آدم ثانی کہلاتے ہیں, یا وہ آدم یا اس کے بعد حضرت نوح آدم ثانی. اور امام سجاد علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے آدم آل محمد. آدم آل محمد کے معنی کیا ہیں؟ آدم آل محمد کے معنی یہ ہیں کہ جب آل محمد کی نسل ختم کر دی گئی تھی تو زین العابدین سے پوری نسل دنیا کے اندر پھیلی, اس لیے آدم آل محمد کہا جاتا ہے. اور اگر میں اور ذرا سا تشریح میں چلا جاؤں تو میں یہ عرض کروں کہ سورہ کوثر کی اگر تفسیر کسی نے پوری کی ہے دنیا میں تو امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے سے اور ذریعے سے پوری ہوئی. صلوات پڑھ دیں محمد و آل دیکھیے وقت اجازت نہیں دیتا. ظاہر ہے کہ کسی کی سیرت کو پڑھنا ایک وہ بہت بڑا پہلو ہوتا ہے. اور میں آپ کی خدمت میں کروں کہ امام زین العابدین علیہ السلام جس پیریڈ میں تھے, بنی امیہ کے جس پیریڈ میں, ہمارے اماموں میں سب سے زیادہ سخت ترین حکمرانوں کا اگر کسی نے زمانہ دیکھا ہے تو وہ جناب سید سجاد ہے. کسی اور امام نے اتنے سخت حکمرانوں کا زمانہ نہیں دیکھا. امام موسی کاظم علیہ السلام نے بھی بڑی سختی والے حاکموں کا زمانہ دیکھا, مگر جناب سید سجاد نے جیسے حاکم دیکھے. تو اب ہو کیا رہا ہے کہ بنی امیہ جہاں اسلامی تعلیمات کو ختم کر رہے ہیں وہاں سب سے
बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो ये कि इस्लाम का जो अजीम पैगाम है हुकूक बशरी, जो सबसे ज़्यादा इस्लाम ने जिसे दुनिया के अंदर आम किया, यानी आप देखें कि सूरह बनी इसराइल के अंदर इरशाद होता है लक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने औलाद आदम को साहिब अज़मत बनाया है। अब औलाद आदम में क्या सिर्फ कलमा को हैं? औलाद आदम में हिंदू भी हैं, औलाद आदम में ईसाई भी हैं, औलाद आदम में अल्लाह के मानने वाले भी हैं, औलाद आदम में अल्लाह का इनकार करने वाले भी हैं। मगर परवरदिगार आलम कहता है कि हमने सबको साहिब इज़्ज़त बनाया। तो अब ये क्या है कि सबको साहिब इज़्ज़त बनाया? इसके मानी ये है कि ये वो ह्यूमन राइट्स है जिसे दुनिया आज कह रही है। भाई ह्यूमन राइट्स की आवाज़ अभी 200 साल से उठी, 18वीं सदी से। कुरान 1400 साल पहले कह रहा है लक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने औलाद आदम को साहिब एहतराम बनाया। और बात ज़रा तफसील में चली जाएगी कि आज सबसे बड़ा अगर ह्यूमन राइट्स का अलमबरदार कोई कहा जाता है दुनिया में, और बजाते खुद वो भी अपनी पीठ थपथपाता है, तो वो अमेरिका है, कि जिसके हाथों में ह्यूमन राइट्स का बैनर है और उसके पैर ह्यूमन राइट्स के गले पर रखे हुए हैं। अच्छा, क्यों कहा जाता है अमेरिका के ह्यूमन राइट्स का अलमबरदार? अब वो ये मुख्तसर थी मजलिस में क्या अर्ज़ करूँ, मेरा मौजू उधर दूसरा रुख इख्तियार कर लेगा। इसलिए अमेरिका को ह्यूमन राइट्स का अलमबरदार कहा जाता है, क्योंकि जब कोलंबस ने अमेरिका को ईजाद किया तो उस वक्त यूरोप के बहुत सारे लोग वहाँ जाने लगे, और वहाँ के जो ओरिजिनल बाशिंदे थे वो बड़े सीधे और बड़े मुहज़्ज़ब और बड़े नेक बाशिंदे थे। यानी आज अमेरिका के बाशिंदों को मुहज़्ज़ब कहना और उनके लिए नेक कहना है बड़ा अजीब सा मालूम होता है, मगर वो उस वक्त में जब कोलंबस ने ईजाद किया तो वाकई बड़े सीधे साधे लोग थे, रेड इंडियंस कहे जाते थे। और जब ये यूरोप वाले वहाँ पहुँचे तो इन्होंने उनकी जायदादों पर कब्ज़ा करना शुरू किया, उनके कारोबार पर कब्ज़ा करना शुरू किया। अब वो सीधे साधे आदिवासी टाइप के लोग थे, उनके जो असलहे थे वो तीर और कमान थे, ये जदीद असलहों वाले थे। नतीजा ये हुआ कि इनके साथ में इनकी हुकूमतों की भी पुष्ट पनाही थी कि इन्होंने उनको बिल्कुल क्रश कर दिया और ये वहाँ पर छा गए। और वो जो वहाँ के ओरिजिनल बाशिंदे थे वो बिल्कुल पस्ती के अंदर चले गए। जब वो पस्ती में चले गए तो उनके साथ इन्होंने वही सलूक किया कि जो एक फातह कौम एक छोटी कौम के साथ करती है, कि उनके साथ जानवरों जैसा सलूक होने लगा। तो जब अब्राहम लिंकन पहले प्रेसिडेंट हुए तो उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया। उन्होंने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को जगह दी कि नहीं, ऑल आर इक्वल इन ह्यूमैनिटी एंड डिग्निटी। बाद में फिर यूएन में भी यही स्लोगन बनाया गया, ऑल आर इक्वल इन ह्यूमैनिटी एंड डिग्निटी, के तमाम इंसान इंसानियत के एतबार से और अज़मत के एतबार से बराबर हैं, चाहे वो अमेरिका में रहता हो या अफ्रीका में रहता हो। मगर अब मुझे बताइए, थ्योरेटिकल तो ये कह दिया गया, मगर प्रैक्टिकल मुझे बताइए कि क्या अमेरिका वाले का खून और ईरान वाले का खून बराबर है? क्या फ़िलिस्तीन वाले का खून और इसराइल वाले का खून बराबर है? क्या दोनों की इज्जत बराबर है? नहीं बराबर है। इसका मानी यह है कि प्रैक्टिकली ये चल नहीं सका। जबकि इस्लाम ने क्या कहा? इस्लाम ने जो 1400 साल पहले आवाज़ दी तो उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। जिसकी ज़ुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह जारी हो गया वो इक्वल हो गया ह्यूमैनिटी में भी और डिग्निटी में भी। अब आलम यह है कि कितना ही बड़ा सरदार हो या एक हबश का ग़ुलाम हो, दोनों इस्लाम की निगाह में बराबर हैं। भाई यही तो वजह थी, इसीलिए तो पैगंबर ने एक नौ मुस्लिम को, एक हबशी ग़ुलाम को अपना मुअज्जिन बनाया था,
تو وہ لوگ کہ اسلام جن کے حلق میں پھنسا ہوا تھا اور دل تک نہیں اترا تھا، ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے ایک دن جمع ہو کر کہا کہ کل سے تم اذان نہ دینا۔ کہا کیوں؟ کہا تمہارا تو سین اور شین ہی درست نہیں ہے۔ جب تم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو تمہاری زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ نکلتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پیغمبر جیسے قاری قرآن کے سامنے کسی کی مجال ہے کہ وہ سین اور شین کا تلفظ دیکھے؟ مگر میری وہی گفتگو کہ جن کے حلق میں اسلام پھنسا ہوا تھا، دل تک نہیں اترا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارا سین شین درست نہیں ہے، صبح سے اذان نہ کہنا۔ اب عزیزان گرامی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی یہ سین اور شین کا سوال تھا؟ نہیں، یہ سین اور شین کا سوال نہیں تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ وہ لوگ کہ اسلام جن کے حلق میں پھنسا تھا اور جن کے دل تک نہیں اترا تھا، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ وہ غلام جو کل تک ہماری ایک آواز پر دوڑ کر جاتا تھا، اس کی ایک آواز پر دوڑ کر آج ہمیں مسجد میں آنا پڑتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ تو اسلام نے انسانی حقوق کو سب سے پہلے برابر کیا، انسان کو برابر کیا۔ تو امام سجاد علیہ السلام کا جو پیریڈ تھا، واقع کربلا کے بعد جہاں انسانیت کو کچل دیا گیا تھا، وہاں ہیومن رائٹس کچلے جا رہے تھے، اسلام کی تعلیمات کو ختم کیا جا رہا تھا۔ اب امام سجاد علیہ السلام کیا کریں؟ اس لیے کہ آپ سخت نظر بندی کے اندر ہیں مدینے میں۔ بھئی ایسی نظر بندی میں ہیں امام سجاد علیہ السلام کہ جناب محمد حنفیہ آئے حضرت مختار کو لے کر اور کہا کہ یہ خروج کرنا چاہتے ہیں حکومت کے خلاف۔ کہا نہیں، اجازت نہیں۔ دونوں لوٹ گئے۔ ایک تقریباً سال بھر کے بعد پھر مختار محمد حنفیہ کے پاس آئے اور کہا کہ پھر مولا کے پاس چلیے۔ اب جو آئے اور عرض کیا تو کہا کہ ہاں تمہیں اجازت ہے۔ کہا مولا وہ جو پہلے آپ نے انکار کیا تب کیا مصلحت تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم خروج کی اجازت چاہتے تھے اس وقت حکومت کے مخبر ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں جو آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اب آپ سمجھیے کہ محمد حنفیہ تو فیملی ممبر تھے، ان سے بہتر کون جانتا تھا کہ کون محب آل محمد ہے اس مدینے میں اور کون مخالف ہے۔ یعنی محمد حنفیہ کی نگاہ بھی جسے محب آل محمد سمجھ رہی ہے وہ بھی حکومت کا مخبر ہے، وہ امامت کی نگاہ دیکھ رہی ہے۔ تو اب آپ سمجھیے کہ ایسے حالت میں تھے امام، تو خطبہ دے نہیں سکتے۔ خطبہ دیں تو جو خروج کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے اپنا مقصد حاصل کر لیں اور حکومت تک، چغل خور حکومت تک وہ بات پہنچا دیں۔ خطبہ دے نہیں سکتے۔ اور اب وہ جو حقوق بشری ختم کیے جا رہے ہیں، اسلام کی تعلیمات ختم کی جا رہی ہیں، تو بحیثیت امام کے انہیں زندہ رکھنا امام کا فرض ہے۔ اب کیا کریں امام؟ تو امام عالی مقام علیہ السلام نے دو بڑے اہم کام کیے۔ ایک تو آپ نے اللہ سے دعائیں اور مناجات شروع کی، جو آج ہمارے سامنے صحیفہ سجادیہ کی شکل میں موجود ہے۔ صحیفہ سجادیہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ باوجود مٹانے کے بعد ہمارے پاس نہج البلاغہ کے کچھ خطبے آ گئے۔ یہ حضرت علی کے سارے خطبے نہیں ہیں، کچھ خطبے ہیں جنہیں سید رضی کلیکٹ کر پائے۔ امام سجاد نے وہ تمام آئین اسلام کہ جو تباہ کیے جا رہے تھے، اب بظاہر تو وہ اللہ اور بندے کے درمیان گفتگو ہے، وہ دعا ہے،
مگر ان دعاؤں میں میرے امام نے وہ سارا آئین اسلام بیان کر دیا کہ جو اسلام کہتا تھا وہ اس سارا دعاؤں کے اندر ہے۔ بلکہ اگر آپ یوں اسے سمجھیں کہ قرآن کی تشریح سید سجاد کی دعاؤں میں موجود ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارے درمیان میں ایک بڑا ذخیرہ ہے۔ جب میں یورپ گیا تو اٹلی میں ادارے جعفریہ ہے، تو وہاں انہوں نے ادارے جعفریہ والوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا۔ کہنے لگے کہ پاکستان کے جب ایک عالم آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم پوپ کی لائبریری دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ رائٹر تھے، وہ بہت بڑے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پوپ کی لائبریری دیکھنا چاہتے ہیں۔ پوپ کی لائبریری وہ ظاہر ہے کہ اسے کون دکھائے۔ بہرحال وہ کسی طرح سے کوشش کی گئی اور ان کا ایک آدمی پوپ کا وہ ساتھ میں گیا اور لائبریری انہوں نے کھول دی۔ یہ لائبریری میں کتابیں دیکھتے رہے۔ ایک جگہ جا کے رکے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، تو انہوں نے کتاب دیکھا وہ صحیفہ سجادیہ تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب پوپ کی لائبریری میں کیوں ہے؟ یہ تو مسلمانوں سے تعلق رکھتی ہے کتاب۔ تو اس نے کہا کہ پوپ تو اسے بڑی دلچسپی سے پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مسلمانوں کی کتاب ہے۔ کہاں مسلمانوں کی کتاب ہے، مگر اس کی دعاؤں کا جو انداز ہے وہ حضرت عیسیٰ کی دعاؤں کا انداز ہے۔ اسی لیے صحیفہ سجادیہ کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے۔ زبور میں بھی دعاؤں کا انداز ہے، صحیفہ سجادیہ میں بھی دعاؤں کا انداز ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ تو ایک تو جو گراں قدر چیز ہے وہ صحیفہ سجادیہ ہمارے پاس میں ہے، جسے ہم نے کبھی پلٹ کے نہیں دیکھا۔ اور دوسری جو بڑی چیز ہے جو اس وقت کی گفتگو کا عنوان ہے، وہ امام سجاد علیہ السلام نے ہیومن رائٹس کے اوپر جتنا بڑا کام کیا دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کیا، کیونکہ حقوق بشری پامال کر دیے گئے تھے، بنی امیہ پامال کر رہے تھے۔ امام سجاد کا بچانا فرض تھا، تو آپ نے بچایا۔ آپ کیسے؟ خطبہ تو نہیں دے سکتے، حکومت کے سامنے تو آ نہیں سکتے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے ایک صحابی کو خط لکھا۔ اس صحابی کو آپ نے انسان کے اوپر جو حقوق ہیں ان حقوق کا تذکرہ کیا۔ اور یہ دیکھیے رسالہ کے معنی کیا ہے؟ رسالہ عربی میں خط کو کہتے ہیں۔ تو یہ بظاہر تو ایک خط ہے، مگر یہ امام سجاد کی ایک بڑی طویل حدیث ہے۔ اب آپ سمجھئے کہ ایک سینٹنس کی جو حدیث ہوتی ہے معصوم کی، اسے 1400 سال سے آج تک علماء تشریح کرتے آ رہے ہیں، اور وہ آج بھی تشریح طلب ہے۔ تو سوچئے کہ جو بڑی حدیث ہے اس کی تشریح کا حل کیا ہوگا۔ یہ امام سجاد کی ایک بڑی حدیث ہے۔ 50 حقوق ہیں جو امام نے بیان کیے ہیں، بعض نے 51 لکھے ہیں۔ اور ہمارے علماء میں ابن شیبہ جو سب سے پرانے ماخذ ہیں، ان میں ابن شیبہ حرانی ہمارے عالم ہیں، حسن ابن علی امام ابن شیبہ، اور دوسرے ان کے فوراً بعد کے جو عالم ہیں شیخ صدوق، کہ جنہوں نے من لا یعذر فقی میں یہ حدیث لکھی، امالی میں یہ حدیث لکھی، خصال میں یہ حدیث لکھی، تو ماخذ کے اعتبار سے مکمل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ میں نے گفتگو آپ کے اوپر بار کر دی، اکیڈمک ہو گئی گفتگو، لیکن یہ ایک ایسا پیغام ہے کہ جسے پہنچانا میرے اوپر واجب ہے۔ 50 حقوق ہیں امام نے جو بیان فرمائے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ایک حق بیان کرنے کے لیے کم سے کم ایک مجلس چاہیے، تو 50 مجلس ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ میری تو گفتگو تمام ہونے پہ ہے، میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ 50 حقوق ہیں انسان کے کہ جو امام نے بیان کیے۔ اور ایک عیسائی، ہم لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم معصومین کا کلام پڑھیں، ایک عیسائی ولیم چیٹک نے جب اس کا مطالعہ کیا تو اس نے کہا کہ اس
حدیث کا انداز صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں سے ملتا ہے. انداز الگ ہے مگر بات جو پہنچائی گئی ہے وہ تقریباً ویسے ہی ہے. اور اس نے ولیم چیٹک نے کہا کہ دنیا میں آج تک ہیومن رائٹس کے اوپر جیسی علی ابن الحسین نے گفتگو کی ہے آج تک کسی نے گفتگو نہیں کی. اور اس کے ثبوت دیے اس نے، ظاہر ہے کہ پڑھا ہے اس نے. تو 50 حقوق بیان کیے جس میں پہلا حق کیا ہے؟ پہلا حق ہے اللہ کا بندے کے اوپر حق. تو وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں انسان کے اوپر انسان کا حق کیا ہے یہ تو سب نے بیان کیا، مگر بندے کے اوپر اللہ کا حق کیا ہے یہ تو آج تک کسی نے بیان ہی نہیں کیا. امام علی مقام علیہ السلام نے. اور اللہ کا بندے پہ حق کیا ہے؟ اللہ کا بندے پہ حق یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرے، بس اس کی وہ لائق عبادت ہے، اس کی پرستش. اب یہاں علماء کہہ دیتے ہیں کہ جب اس کی پرستش ہے اور وہ لائق عبادت ہے تو پھر یہ اور لوگوں کا تذکرہ کیسا؟ لہذا ایک اسکول آف تھاٹ اٹھا. اس نے کہا بس ظاہر ہے کہ اللہ سے رابطہ ہونا چاہیے، درمیان میں کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے. تو میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کیا ہے؟ بھائی نماز عبادت ہے. نماز میں کس کا تذکرہ؟ اللہ کا تذکرہ. ذرا مجھے بتائیے کہ اگر نماز کے اندر میں اپنے بھائی کا تذکرہ شامل کر لوں تو نماز رہے گی یا جائے گی؟ کہا نہیں، یہ تو خالص اللہ کا تذکرہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا ذکر آ ہی نہیں سکتا. تو نماز عبادت ہے اللہ کی، اس عبادت میں کسی اور کا ذکر آ ہی نہیں سکتا. امام شافعی بیان فرماتے ہیں کہ اے آل محمد تمہاری عظمت کے کیا کہنے، تمہاری شان کے کیا کہنے. بھائی تمہاری شان کے لیے تو یہی کافی ہے کہ جب تک تم پہ درود نہ پڑھا جائے نماز قبول نہیں ہوتی. آل محمد بندے ہیں، خدا نہیں ہیں، مگر اللہ نے نماز کے اندر آل محمد پر درود کو واجب قرار دے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ تم ان کا ذکر مٹانا چاہتے ہو تو پہلے نماز کو مٹاؤ پھر ان کا ذکر مٹانا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو 50 حقوق ہیں جو امام نے بیان کیے، جن میں پہلا حق ہے اللہ کا بندے کے اوپر حق. میں نے پورا خمسہ بھی پچھلے دنوں خریجی میں بڑے امام باڑے میں پڑھا ہے، وہ پڑھا ہوا ہے. میں گزارش کروں گا نوجوانوں سے کہ وہ ذرا سا اسے دیکھیں، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ خود رسالۃ الحقوق پڑھیں. اردو میں دستیاب ہے، گوگل کے اوپر پڑا ہوا ہے، آپ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں. آخر آپ امام کا کلام کیوں نہیں دیکھتے؟ امام علی مقام علیہ السلام نے پہلا حق اللہ کا بندے پر حق. اس کے بعد انسان کا اپنے نفس کے اوپر حق. ولیم چیٹک کہتا ہے کہ انسان کا انسان پہ حق تو دنیا نے بتایا، مگر اپنے اوپر انسان کا کیا حق ہے یہ تو آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں علی ابن الحسین کے علاوہ. اپنے اوپر، اپنے نفس کے اوپر حق کیا ہے کہ اپنے نفس کے اوپر کبھی ظلم نہ کرنا، اپنے نفس کو ہمیشہ اللہ کا مطیع رکھنا. اس لیے کہ دیکھیے دنیا میں ہیومن رائٹس کی آوازیں تو اٹھ رہی ہیں، مگر دنیا میں وہ آوازیں کامیاب کیوں نہیں ہیں؟ ہیومن رائٹس ادا کیوں نہیں کیے جا رہے ہیں؟ انسان کا حق مار کیوں رہا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں انسان کے حق کے لیے وہ سیاسی آوازیں ہیں. اگر ان میں اللہ کا تصور پیدا ہو جائے تو ان آوازوں کے اندر خلوص شامل ہو جائے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس کے بعد تیسرے نمبر پر امام فرماتے ہیں کہ تیرے اعضائے بدن کا تیرے اوپر حق ہے. دنیا میں کسی نے بیان کیا؟
فرمایا تیری آنکھ کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے کان کا تیرے اوپر حق ہے، تیری زبان کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے شکم کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے ہاتھوں کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے پیروں کا تیرے اوپر حق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ تشریح میں تو بڑا ٹائم لگے گا کیونکہ مولا کا کلام ہے، بس ایک ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ فرماتے ہیں کہ تیری آنکھ کا تیرے اوپر حق ہے، اللہ نے یہ بڑی نعمت عطا فرمائی ہے یہ آنکھ تجھے، دیکھ اس سے وہ منظر دیکھنا کہ جو تجھے عبرت حاصل ہو، کبھی حرام کام کی طرف نہ دیکھنا، یہ تجھے عبرت ناک مناظر کے لیے دی گئی ہے یہ نعمت۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ تیرے اوپر تیری زبان کا حق ہے۔ زبان کا حق ظاہر ہے کہ یہ تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، مگر اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس گوشت کے لوتھڑے میں اللہ نے بولنے کی قوت عطا کر دی ہے۔ کبھی آپ کسی ٹائپسٹ کے پاس جائیے اور اس سے کہیے ہندی ٹائپسٹ سے کہ بھیا اسے انگریزی میں ٹائپ کر دو، وہی کہے گا کہ نہیں بھیا ہندی ٹائپسٹ کے پاس جاؤ۔ انگریزی ٹائپسٹ کے پاس جائیے کہ اردو میں ٹائپ کر دو، وہ کہے گا نہیں اردو ٹائپسٹ کے پاس جاؤ۔ مگر اللہ نے یہ کیسی نعمت عطا کر دی کہ اسی سے انگریزی بولو، اسی سے گجراتی بولو، جتنی علم بڑھاتے چلے جاؤ زبان بولتی چلی جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فرمایا کہ اپنی زبان کو فحش باتوں سے بچانا، اس لیے کہ یہ تیری دوست کم ہے دشمن زیادہ ہے۔ بھائی اس کی تشریح آپ اگر چاہیں، بھائی اس ایک جملے میں سب کچھ ہے کہ یہ دوست کم ہے دشمن زیادہ ہے۔ اگر اسے تو نے کھلا چھوڑ دیا تو یہ تیرے دشمن پیدا کرے گی، اگر تو نے کھلا چھوڑ دیا تو یہ نہ جانے کیا انجام تیرا کرے گی۔ اسے اپنے کنٹرول میں رکھنا، اس سے اچھی باتیں کہیں، نیک بات کر، اس سے اللہ کی حمد و ثنا کر، اسے کھلا نہ چھوڑ دے ورنہ یہ درندہ ہے کھلا ہوا۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ یہاں ان کا حق یہ ہے کہ کبھی ان کو اللہ کی مرضی کے خلاف نہ استعمال کرنا، کسی کے اوپر ان ہاتھوں سے ظلم نہ کرنا، ان ہاتھوں کو جائز کاموں میں استعمال کرنا، اللہ نے جو منع کیا وہاں استعمال نہ کرنا۔ یہ شکم، یہ جو پیٹ ہے تیرا، اسے حرام سے پاک رکھنا۔ وہ امام حسین علیہ السلام جو فرما رہے تھے تمہارے اوپر میری باتوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ میں کہہ رہا ہوں تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ اور سامنے والے کہہ رہے ہیں مولا آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ آپ نے کہا کہ میں تو تمہاری زبان میں گفتگو کر رہا ہوں، سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ اور پھر آپ نے جواب دیا تمہارے مال، تمہارے حرام مال سے تمہارے شکم پر ہیں، اس لیے اس نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ حرام سے اسے پاک رکھنا۔ اور کیا بات کہی ہے اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ حرامی نہیں بلکہ حلال غذا کو بھی کم استعمال کرنا تاکہ اللہ اور تیرے درمیان سستی پیدا نہ ہونے پائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پیروں کے لیے فرمایا مولا نے کہ پیروں کا حق یہ ہے کہ کبھی ایسی سمت میں قدم نہ اٹھانا کہ جہاں ظلم ہو، کہیں ایسی طرف نہ چلے جانا کہ جہاں تیرا نفس ذلیل ہو جائے، یہ تیرے پیروں کا حق ہے۔ بہت سارے ابو ظاہر کہ وہ امام کے الفاظ میں اس وقت نہیں ادا کر رہا ہوں، میں تو صرف مفہوم ادا کر رہا ہوں امام، اور وہ ایک طولانی گفتگو ہے۔ تو یہ 7 اعضائے بدن ہیں کہ جن سے انسان کام کرتا ہے، 7 کے حقوق امام نے بیان فرمائے، اور اس کے بعد بہت سارے 50 حقوق ہیں، ظاہر میں کہاں تک عرض کروں، یعنی امام نے وہ حقوق بیان فرمائے۔ ہیومن رائٹس میں تو بس ایک آواز ہے کہ انسان انسان کے برابر ہے، انسان کا انسان کے اوپر حق ہے، مگر امام نے کتنے پہلو بیان فرمائے۔ ماں کا حق تیرے اوپر کیا ہے، باپ کا حق تیرے اوپر کیا ہے، اولاد کا حق تیرے اوپر کیا ہے، بیوی کا حق شوہر کے اوپر کیا ہے، شوہر کا حق بیوی کے اوپر کیا ہے، جس نے مشورہ حاصل کیا اس مشورے لینے والے کا حق کیا ہے، جس نے مشورہ دیا اس مشورہ دینے والے کا حق کیا ہے،
اور جو ذمی ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے اور اسلامی ریاست کے اندر رہ رہا ہے اس کے اوپر تجھ مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے، اور مؤذن کا حق کیا ہے، اور پیش نماز کا حق کیا ہے، اور پڑوسی کا حق کیا ہے. اور میں ظاہر ہے کہ کہاں تک گناؤں، میرے پاس میں ظاہر ہے کہ نہ تو وقت ہے نہ گفتگو کا موقع ہے. یعنی امام فرماتے ہیں کہ جس نے تیرے ساتھ ظلم کیا ہے، اللہ اکبر، جس نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے، جس نے تیرے ساتھ دغا کی ہے، اس کا تیرے اوپر کیا حق ہے. یعنی دوستوں کا حق تو دنیا بتا دی ہے، میرے مولا دشمن کا حق بتا رہے ہیں. کہاں ہے دنیا کے جو کہتی ہے کہ اسلام نے ہیومن رائٹس کا خیال نہیں رکھا. مولا فرماتے ہیں کہ دشمن کا حق کیا ہے تیرے اوپر، اس کا خیال کر. ایک غلام کا حق کیا ہے. بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، صرف 2 حقوق آپ کی خدمت میں عرض کروں. امام غلام کا حق بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ بس میں نے گفتگو کو ختم کیا. امام سجاد علیہ السلام غلام کا حق بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے تجھے یہ نعمت عطا کر دی، تیرا بوجھ بٹھانے کے لیے تجھے اللہ نے یہ عطا کر دیا غلام. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ کیا اس کی آنکھ تو نے بنائی، کیا اس کے کان تو نے بنائے، کیا اس کے ہاتھ تو نے پیدا کیے، کیا اس کے پیر تو نے بنائے، کیا اس کو تو نے بنایا ہے؟ نہیں، نہ تو نے اس کی آنکھ بنائی، نہ تو نے اس کی ناک بنائی، نہ تو نے اس کا کان بنایا، نہ تو نے اس کے ہاتھ بنائے، نہ تو نے اس کے پیر بنائے، بلکہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے اسی نے اسے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. فرما دیں کہ تم دونوں کا پیدا کرنے والا ایک ہے، جس نے تجھے پیدا کیا اس نے اسے پیدا کیا ہے. سن، تیری اور اس کی ضرورتیں دونوں کی ایک جیسی ہیں. تجھے بھی بھوک لگتی ہے، اسے بھی بھوک لگتی ہے، تجھے بھی پیاس لگتی ہے، اسے بھی پیاس لگتی ہے، تجھے بھی نیند آتی ہے، اسے بھی نیند آتی ہے، تو بھی تھک جاتا ہے، یہ بھی تھک جاتا ہے. مولا فرما دیں کہ تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، اس نے تم دونوں کو بنایا ہے. بھئی یہ تو اللہ نے فضل کیا ہے کہ تیرا بوجھ بٹانے کے لیے تجھے تیرا زیر نگیں کر دیا ہے. تو جب تم دونوں کی ضرورتیں ایک سی ہیں، تم دونوں کا خدا ایک ہے، تو جیسا خود کھاتا ہے ویسا غلام کو کھلا، جیسا خود پہنتا ہے ویسا غلام کو پہنا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزو، یہ صرف تھیوری نہیں ہے، آل محمد کی شان تو اس سے زیادہ بلند ہے. یہ تو امام نے فرما دیا کہ جیسے تو خود کھاتا ہے ویسا کھلا، جیسا خود پہنتا ہے ویسا پہنا. یہ تو تعلیمات ہیں جو ہمیں دی ہیں، مگر آل محمد کی شان تو اس سے بڑی ہے. بازار میں جا رہے ہیں، مولا کائنات پیچھے پیچھے قمبر جا رہے ہیں، ایک دکان کے اوپر رکے، 2 لباس خریدے. ایک موٹا سا سستا سا لباس خرید لیا، ایک بڑا نفیس قسم کا عمدہ لباس خریدا. دونوں لباس ہاتھ میں لیے ہوئے واپس گھر کی طرف پلٹے. پیچھے پیچھے قمبر چل رہے ہیں. قمبر سمجھ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک لباس ہمارا ہے، اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو موٹا لباس ہے یہ ہمارے لیے خریدا گیا ہے، اور یہ جو نفیس لباس ہے یہ مولا کا لباس ہے. امام گھر پہنچے. گھر پہنچنے کے بعد جو نفیس لباس تھا وہ قمبر کے ہاتھوں میں دیا. قمبر، لو یہ تمہارا لباس ہے. قمبر نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا وہ ہمیں دے دیجئے، یہ آپ پہنیے. تو اگر علی یہ کہہ دیتے کہ نہیں، دراصل قمبر بات یہ ہے کہ ہمیں تاریخ کے اندر اپنی سیرت ریکارڈ کرانی ہے کہ غلام کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، غلام کو اپنے سے اچھا پہناؤ. آل محمد نے غلام کے ساتھ یہ سلوک کیا، تو ہمیں ایک اپنی تاریخ ریکارڈ کرانی ہے، سیرت ریکارڈ کرانی ہے، اس لیے ہم تمہیں یہ اچھا لباس دے رہے ہیں. تو تاریخ میں سیرت تو ریکارڈ ہو جاتی، مگر اس غلام کے ذہن میں یہ رہتا کہ میں غلام ہوں. میرے مولا نے کیسا نفسیاتی معاملہ پیش کیا. کہا کہ دراصل بات یہ ہے قمبر کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ لباس ہمیں اچھا لگے گا، تم جوان ہو، یہ لباس تمہیں اچھا لگے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
अजीजों, मैंने गुफ्तगू को ख़त्म किया, सिर्फ एक हक़ आपके खिदमत में और कर दूँ। मौला फरमाते हैं कि जिसने तेरे साथ जुल्म किया, तेरे साथ ज़्यादती की, उसका हक़ क्या है? फरमाते हैं कि अगर इसने अनजाने में तेरे साथ कोई ज़्यादती कर दी तो इसे माफ़ कर दे, और अगर जानबूझकर कुछ किया है तब भी आला सूरत यह है कि इसे माफ़ कर दे। अल्लाहु अकबर। हम देंगे अगर इसने कोई दगा तेरे साथ की है, कोई जुल्म किया है, कोई ज़्यादती की है और जानबूझकर की है, तो क्या तुझे हक़ तो है इसका? इस हक़ से महरूम नहीं कर रहे हैं जो इस्लाम ने दिया है। क्या तुझे इसका हक़ है कि इससे बदला ले? मगर इसकी अफजल तरीन सूरत यह है कि इसे माफ़ कर दे, इसलिए कि तू भी तो अल्लाह से अपने लिए माफ़ी का खासदार है। तो जब तू अपने ख़ताओं की माफ़ी अल्लाह से चाहता है तो बेहतर यह है कि इसे माफ़ कर दे। और इसकी आला तरीन सूरत पर विलियम चेटिक कहता है कि इन 50 हुकूक में कोई एक हक़ ऐसा नहीं है कि जिसे सैयद सज्जाद ने खुद करके न दिखाया। तो इस हक़ पर कैसे अमल किया? यजीद का इंतकाल हो गया, मक्के पर हमला करने के लिए उसकी फ़ौजें आई हुई हैं। इंतकाल की खबर मिलते ही पूरा लश्कर बिखर गया, लोग दुश्मन हो गए, जगह जगह छापेमारी होने लगी, तलाश किया जाने लगा यजीद के सिपाहियों को, छुपते फिर रहे हैं। एक दस्ता मक्के से निकलकर मदीने की तरफ आया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम नाकों के ऊपर बार करके कुछ खाने का सामान लेकर आ रहे थे कि अचानक कुछ लोग सामने आए, कहा कि ए शेख, ये आप खाने पीने का सामान ले जा रहे हैं, हम परदेसी हैं, आप देख रहे हैं हमारे चेहरे के ऊपर भूख के आसार हैं, हमारे ऊपर थकन के आसार हैं, मगर हम ख़तरे में, हम आपको बता नहीं सकते कि हम कौन हैं, हम ख़तरे में हैं, परेशानी में हैं, हमारे पीछे हमारे दुश्मन लगे हुए हैं, हम बाज़ार नहीं जा सकते, आप हमसे जो चाहे रकम ले लीजिए, ये खाने पीने का सामान हमें दे दीजिए। इमाम ने सर से पैर तक देखा, नाके की मेहार उसके हाथ में कर दी। अब वो इस सलूक से मुतासर हुआ, उसने कहा कि बताइए आपको क्या दिया जाए? मौला ने फरमाया कि नहीं, ये जो गल्ला हम बार करके ले जा रहे हैं ये उन्हीं भूखों के लिए था कि जो ज़रूरतमंद हों, हमने तुम्हें दे दिया, तुम ले जाओ। अब जो उन्होंने ये देखा तो ज़रा सा जुर्रत बढ़ी, कहा कि हम बहुत थके हुए हैं और बड़े ख़तरे में हैं, क्या ये मुमकिन है कि कुछ वक्त के लिए आप हमें पनाह दे दें? कहाँ आओ, क्यों नहीं। लेकर आए, लाकर मेहमान खाने में ठहराया, ग़ुलामों को हुक्म दिया दस्तरखान बिछाओ, गर्म खाना लगाओ, ठंडा पानी लेके आओ, अपने हाथों से एक एक को पानी पिला रहे हैं। जब वो खाना खा चुके और सैर होकर पानी पी लिया और इमाम बार बार पानी दे रहे हैं अपने हाथों से, तो उनमें का जो वो सरदार था कि जिसने गुफ्तगू की थी, बेख्तियार बोल पड़ा, यानी इख्तियार नहीं, ऐसा नहीं कि उसने जानबूझकर कहा, पर उसकी ज़बान से बेख्तियार निकल गया। उसने कहा दरअसल बात यह है कि आप हमें पहचाने नहीं, अगर आप पहचान जाते तो हमारे साथ ये सलूक न करते। भैया सुनना था कि एक मर्तबा अमामा उतार दिया, काहे हसीन तुझे कैसे भूल जाएं, क्या अली अकबर के कलेजे का जख्म भूल जाए? क्या भैया अली अकबर के कलेजे में जो बर्छी टूटी थी उसे भूल जाए? ए हसीन, ना हम अली अकबर को कभी भूलेंगे, ना बर्छी का जख्म कभी भूलेंगे। अरे तू नहीं तो मेरे भाई के कलेजे में बर्छी मारी थी, मगर ए हसीन, मदीने में हम तेरे मेहमान थे, यहाँ तू हमारा मेहमान है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ अरबाबे अज़ा, ये वो हक है दुश्मन का कि उसे माफ कर दो। अल्लाह अकबर, हर एक नहीं कर सकते। हाँ आज़ादारो, इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम की असीरी का ज़माना है,
ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کشاں کشاں ایسے لیے جا رہے ہیں کہ مدینے میں جا کے مسلسل یہ کہہ کے گریہ کیا، بابا ہمیں ایسے کھینچ کر لے گئے جیسے حبش کے غلاموں کو کھینچ کے لے جایا جاتا ارباب اعضاء امام سجاد علیہ السلام، ہمارا مظلوم ترین امام، بھائی سر کٹا کے پیاسا سر کٹا دینا، نیزے کے اوپر سر چڑھا دینا، لاج کو پامال کر دینا، ارے وہ سب اپنی جگہ پر ظلم تھا، مگر سید سجاد نے جو ظلم کا پیمانہ دیکھا وہ پیمانہ وہ تھا، نہ حسین نے دیکھا، نہ عباس نے دیکھا، نہ علی اکبر نے دیکھا، بار بار یہی تو کہتے تھے، الشام الشام الشام، ارے شام میں علی کی بیٹیاں اور میں علی کی بیٹیوں کو لیے، ہاں ارباب اعضاء، ایک منزل سے دوسری منزل، اب کوفے سے شام کی طرف قافلہ جا رہا ہے، اب مجھ سے کیونکہ حکم ہوا ہے مجھے ایک خاص مصائب پڑھنے کا، لہذا طریقہ یہ ہے اس لشکر کا کہ سارا دن سفر کرنے کے بعد جب کہیں کوئی نخلستان آ جائے، کوئی باغ آ جائے، کوئی سایہ دار جگہ آ جائے تو وہاں پہ یہ رک کے آرام کرتا ہے کچھ دن قافلہ۔ چنانچہ ایک منزل آئی، بڑا عالیشان باغ، بڑی عمدہ جگہ، پینے کا پانی دستیاب، ہرے بھرے باغات میووں سے لدے ہوئے۔ پسر سعد نے کہا کہ بڑا تھکا ہوا لشکر ہے، کچھ وقت کے لیے یہیں روکا جائے۔ چنانچہ لشکر وہاں روک دیا گیا، رات گزر گئی لشکر کو یہاں۔ جب صبح ہوئی تو جس کی یہ جاگیر تھی، جو جاگیردار تھا، اس کا محل بھی اسی جاگیر کے قریب میں تھا، وہیں بالکل لگا ہوا، اسی جاگیر کے اندر۔ تو رات گزر گئی، یہاں پر پسر سعد کے لشکر کو سب کھا پی کے آرام کر رہے ہیں۔ جیسے ہی رات گزری اور صبح ہوئی اور محل کے اندر یہ جاگیردار جیسے ہی اٹھا، بیدار ہوا، تو اس کی زوجہ نے فوراً کہا، یہ بتائیے کون قافلہ آیا؟ تو اس نے کہا کہ کسی نے خروج کیا تھا یزید پر، اس کے اہل حرم قید کر کے لائے گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ قافلہ یہاں کب تک ٹھہرے گا؟ کہا کہ ہم سے تو یہ بتایا گیا ہے کہ لشکر تھکا ہوا ہے، کچھ وقت یہاں آرام کرنا چاہتا ہے، ابھی کچھ دن رکیں گے۔ تو اس نے کہا اچھا اگر کچھ دن رکیں گے تو پھر ایک کام کر، اس قافلے میں کہا شاید کوئی ایک چھوٹی بچی۔ کہا تجھے کیسے پتا؟ کہا میں رات بھر سوئی نہیں ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا وہ چھوٹی بچی یا حسین یا حسین کہہ کر روتی ہے، وہ یا حسین کہہ کر روتی ہے، ساری رات یا حسین کہا ہے۔ اب یہ قافلہ تو یہاں کئی دن رکے گا ابھی، تو ایسا کر کے جا اور جا کے اس بچی کو روک کے آ کہ جب تک یہاں رہے یا حسین کہہ کر نہ روئے یہ بچی۔ حسین تو ہمارے آقا کا نام ہے، حسین تو ہمارے مولا کا نام ہے، ہمیں بڑی شگونی آتی ہے۔ اس بچی کے باپ کا نام بھی شاید حسین رہا ہوگا، تو جا کے روک۔ حسین کہہ کے روتی ہے تو ہمیں بس شگونی آتی ہے۔ اس نے کہا میں ابھی جا کے روکتا ہوں۔ جب یہ چلا تو اس نے روکا، اس نے کہا کہ دیکھ روک تو صحیح، جا کے روکنا مگر جھڑک کے مت روکنا۔
कोई बड़ी मजलूम बच्ची है, प्यार से मना कर देना कि हुसैन हमारे आका का नाम है, जब तक यहाँ रहो या हुसैन कह कर रहो। हर बाबे अज़ा ये निकला अपने महल से और कैदियों की तरफ आया, देखा एक नौजवान लोहे में जकड़ा हुआ सर झुकाए हुए बैठा है। ये आगे बढ़ा, इसने देखा कुछ बीवियां हैं कि जिन्होंने बालों से अपना मुंह छुपाया हुआ है, जिनके सरों पे चादरें नहीं हैं। ये और आगे बढ़ा, अचानक एक बीबी पे निगाह पड़ी जिनकी गोद में एक सहमी हुई बच्ची बैठी हुई थी। ये समझ गया कि यही बच्ची या हुसैन कहकर होती है। ये आगे बढ़ा, उसने कहा कि ए बच्ची, तुम सारी रात या हुसैन कह के गिरिया करती रही हो, देखो जब तक यहाँ रहो अब या हुसैन कह के न रोना, हम तुम्हें रोने से नहीं रोकते, मगर या हुसैन कह के न रोकना। बस एक मर्तबा जैसे ही ये कहा, जनाब ज़ैनब ने सर उठाया और उसके बाद में कहा कि भाई ये बच्ची यतीमा है, इस बच्ची का बाप मारा गया है। ये बच्ची अपने बाप को बहुत चाहती थी, बाप भी इस बच्ची को बहुत चाहता था। जब तक ये बाप के सीने पे न सोती थी, न बाप सोता था, न बेटी सोती थी। अब जब से बाप मरा है, ये बच्ची सारी रात या हुसैन कहती है। ए भैया, ये बच्ची कुछ वक्त रहेगी, इसे न रोक। उसने कहा कि बीबी, मैं रोने को मना नहीं करता, मगर मैं तो ये कहता हूँ कि या हुसैन कह के न रोए। कहा कि तुझे या हुसैन कहने से तकलीफ क्यों है? कहा हुसैन मेरे मौला का नाम है, हुसैन मेरे आका का नाम है, हुसैन मेरे इमाम का नाम है। ज़ैनब ने देखा, कहा अब समझ में आया कि अब जो अभी रोने को रोकने वाले तो बहुत आते थे, मगर तमाचे मार के रोकते थे। ये जो आया तो बड़े प्यार से रोका। अब समझ में आया कि कोई भाई का चाहने वाला है। कहा अच्छा ठीक है, हम वादा करते हैं ये बच्ची अब या हुसैन कह के न रोएगी। अज़ादारो, बस अब ये अपने घर की तरफ जो चला तो सर झुकाए हुए इस काफिले के मजलूमियत का असर दिल पे लिए हुए, बड़ी अजीब व गरीब काफिला है। सरों के ऊपर चादरें भी नहीं हैं, हाथ रस्सियों से बंधे हुए हैं, औरतों तक के हाथ रस्सियों से बंधे हुए हैं। और ये बच्ची जिसे मैंने रोने से मना किया है, इसके तो रुखसार भी नहीं हो रहे थे, शायद किसी ने तमाचे मारे, इसके तो कान भी जख्मी थे, शायद किसी ने खींच कर इसके गौहर उतारे, इसका तो कुर्ता जला हुआ है, शायद कुर्ते में आग लगी होगी। अभी इसी ख्याल में जा रहा था कि एकदम आवाज आई, ए भाई राहिब हमारा सलाम। अब जो ये आवाज सुनी, राहिब ने चारों तरफ देखा मगर कोई नजर ना आया। जब कोई नजर नहीं आया तो एक मर्तबा सोचा कि अजीब व गरीब हालात देख कर आ रहा हूँ, इसलिए मेरा वाहिमा है, चलने लगा आगे। फिर अचानक से आवाज आई, ए भाई राहिब तुझ पे हमारा सलाम। इसने पलट के फिर देखा, कोई नजर ना आया। अब एक मर्तबा इसको खौफ और दहशत तारी हुई, जल्दी जल्दी महल की तरफ चलने लगा तो आवाज आई, राहिब हम नौ के नेज़ा पे हैं, ए राहिब इधर देख। अब एक मर्तबा राहिब नौ के नेज़ा के करीब आया, एक सर खाक में अटा हुआ, खून में अटा हुआ, होंठों पर पपड़ियां जमी हुई। बड़ी देर तक देखता रहा मगर कुछ समझ में ना आया। फिर सरे साथ के पास पहुंचा, कहा कि एक रात के लिए ये सर मुझे दे दे। उसने कहा ये तो मुमकिन नहीं है, ये तो यजीद की अमानत है। कहा बस एक रात को दे दे, जितनी दौलत चाहे ले लेना, मैं कहीं लेके ना भागूंगा, चारों तरफ महल के फौजें लगा दे, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, भाई एक रात के लिए दे दे, जितनी चाहे दौलत दे दे। सरे साथ ने कहा अच्छा ठीक है, सर इसके हवाले कर दो। नेज़े से सर उतारा गया, अब आगे दामन में सर छुपाया, महल के अंदर पहुंचा, ज़ौजा को आवाज़ दी, जल्दी से हुजरा पाक कर, एक मेहमान आया है। एक मर्तबा
حجرہ پاک کیا گیا، حجرہ پاک ہوا، مسند بچھائی، مسند کے اوپر سر کو رکھا، بڑی دیر تک دیکھتا رہا، پھر حجرہ مقفل کر کے آ گیا۔ ابھی آدھی رات گزری تھی کہ ایک مرتبہ جھنجھوڑ کر زوجہ نے اٹھایا، کہا کیا ہوا؟ کہا یہ بتا کس کا سر ہے؟ کہا میں نے بتایا تو تھا کہ کوئی ہے کہ جس نے خروج کیا تھا۔ کہا نا یہ بتا کہ کس کا سر ہے۔ کہا رے کیا ہوا؟ کہا رے آدھی رات گزری تو آسمان سے ایک ہماری اتری، حجرے کی چھت شگافتا ہوئی ہماری حجرے میں پہنچی، ایک بی بی اتری، ہائے میرا حسین، ہائے میرا چکیوں پیس کر پالا ہوا اور باب ازا۔ ایک مرتبہ راہب اٹھا، حجرہ کھولا، حجرے میں داخل ہوا، گھٹنوں کے بل جا کے سر کے سامنے بیٹھا، ہاتھوں کو جوڑا، اے صاحب سر بتا تو کس کا سر ہے؟ سر سے کوئی آواز نہ آئی۔ پھر کہا اے صاحب سر بتا تو کون ہے؟ اس لیے کہ تو صاحب کرامت ہے، تو نے کٹنے کے بعد مجھے سلام کیا، تو مجبور نہیں ہے، مختار ہے، بتا دے کہ تو کون ہے۔ کوئی آواز نہیں آئی۔ جب کوئی آواز بار بار کہنے سے سر سے نہ آئی تو اس نے کہا دیکھ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تو مجبور نہیں ہے، کٹنے کے بعد تو نے مجھے سلام کیا، تو مختار ہے، تو کسی ولی خدا کا سر ہے، ورنہ کٹنے کے بعد کون کلام کرتا ہے؟ تو کسی ولی خدا کا سر ہے، تیرے ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے، تیرے داڑھی ہے، تو کسی مسلمان کا سر معلوم ہوتا ہے۔ میں تجھے مسلمانوں کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، یہ بتا کہ تو کس کا سر ہے۔ میں ایک مرتبہ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، انا المظلوم، ارے میرے اوپر ظلم کا خاتمہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر رہے بولا، ہاں تیرے تو حالات بتا رہے ہیں کہ تو بڑا مظلوم ہے، مگر یہ تو بتا کہ تو ہے کس کا سر؟ آواز آئی، انا العطشا، ارے میں تو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ بے چین ہو کر اس نے کہا، ہاں تیرے یہ ہونٹ بتا رہے ہیں کہ تو وقت ذبح پیاسا تھا، مگر یہ بتا کہ تو ہے کون؟ کہا نلوریا، ارے میرا تو لباس بھی چھن گیا۔ ایک مرتبہ راہب نے کہا ہے صاحب سر رسول کا واسطہ بتا کون؟ کان الغریب، ارے میں بے وطن کر کے مارا گیا۔ میں ایک مرتبہ راہب زمین میں لوٹنے لگا، اے صاحب سر تجھے مسلمانوں کے رسول کا واسطہ، تجھے فاطمہ بی بی کا واسطہ، تجھے حسین ابن علی کا واسطہ، یہ بتا کہ تو سر کس کا ہے؟ آواز آئی، راہب راہب کبھی مدینہ گیا تھا؟ کہاں میں مدینہ گیا تھا؟ کہا مدینہ کس کام سے پہنچا؟ کہا مسلمانوں کے رسول کے پاس ایک دعا کرانے گیا تھا۔ کیا دعا کرانی تھی؟ کہا میں صاحب اولاد نہ تھا، اتنی بڑی جاگیر مگر کوئی وارث نہ تھا۔ کسی نے کہا مسلمانوں کے رسول کے پاس جا، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ میں مسلمانوں کے رسول کے پاس پہنچا تھا، مسجد نبوی میں رسول بیٹھے ہوئے تھے، میں نے جا کے اپنی حاجت بیان کی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے تھے کہ فوراً ہاتھ گرا دیے۔ کہا بھائی مجھے دعا سے روک دیا گیا، تیری نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ میں نا امید ہو کر پلٹنے لگا۔ جب مسجد کے دروازے پر پہنچا تو اچانک ایک بچہ سامنے آیا، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو اس نے کہا کہ اے شخص روتا کیوں ہے؟ میں نے کہا کہ میں آیا تھا مسلمانوں کے رسول کے پاس اپنے حق میں دعا کرانے کے لیے، مگر
मेरे लिए दुआ का हुक्म नहीं हुआ, अब मैं ला औलाद रहूँगा। उस बच्चे ने मेरा दामन पकड़ के कहा कि हाँ मेरे साथ आ, लेकर फिर पैगंबर के पास आया और आकर कहा कि नाना आपने इसे मना क्यों कर दिया? कहा बेटा अल्लाह का हुक्म नहीं है। कहा हम तो एक फर्जंद अता करते हैं। कहा बेटा अल्लाह का हुक्म नहीं है। कहा हमने तो 2 फर्जंद अता कर दिए। कहा बेटा अल्लाह का हुक्म नहीं है। कहा हमने 3 फर्जंद अता कर दिए। यहाँ तक के तादाद बढ़ती रही, जब 7 को पहुँची तो एक मरतबा पैगंबर को हुक्म हुआ कि बस अब न कहिए, अगर हुसैन देते रहेंगे तो हुसैन की मर्जी के मुताबिक अता होता रहेगा। जब 7 फर्जंद की बशारत मुझे मिल गई तो मैं आने लगा। कहा फिर क्या हुआ? कहा जब मैं आने लगा तो मैंने उस बच्चे के सामने हाथों को जोड़कर कहा कि तुम तो बड़े मोहसिन निकले, तुमने तो बड़ा एहसान किया, अब वादा करो कि हमारे मेहमान होगे। पर जब मैंने कहा तो बच्चे ने सर झुका लिया। कहा फिर क्या हुआ? कहा मैं इसरार करता रहा कि आपको मेरा मेहमान होना पड़ेगा। जब मैंने बहुत इसरार किया तो बच्चे ने सर उठाया। कहा अच्छा राहिब जा, ये वादा हमारे सर के साथ है, ये वादा हमारे सर के साथ रहा, मगर राहिब हम तेरे घर प्यासे आएंगे और तेरे घर से प्यासे जाएंगे। बस ये कहा और मैं न समझ पाया कि ये क्या कहा। जब से आज तक मेरे घर के चारों तरफ सबीलें लगी हुई हैं, कोई यहाँ प्यासा न रहने पाए। मैं उस अपने मेहमान का इंतज़ार करता हूँ, मौजन का इंतज़ार करता हूँ। आवाज़ आई, राहिब हुसैन ने अपना वादा वफा कर दिया, प्यासे आए थे, प्यासे तेरे घर से चले। ए राहिब मेरा घर लुट गया, ये ज़ैनब, ये उम्मे कुलसूम कैदी बने। अला लानतुल्लाहि अलल कौम अज़्ज़ालिमीन। परवरदिगार आलम, इस मजलिस का सवाब जनाब रज़ा हुसैन जाफ़री, शमशाद हुसैन जाफ़री की रूह को पहुँचे। परवरदिगार आलम बानियान मजालिस की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमा। जो शरकाए मजलिस हैं उनकी तमाम हाजात को पूरा फरमा, उनको अजर अज़ीम अता फरमा। परवरदिगार आलम जहाँ जहाँ शिया ने हैदर कर्रा और मुसलमान परेशानियों में हैं, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अफ़गानिस्तान के हालात के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं, जो परेशान हाल हैं, उन सब की परेशानियों को दूर फरमा। जो तालिबान इल्म हैं उन्हें कामयाबियाँ अता फरमा। जिस वबा की वजह से हमारी ज़िंदगी बिल्कुल यकसर बदल गई है और जिससे हमारी आज़ादारी भी मुतासर हुई है, परवरदिगार आलम इस वबा को जल्द अज जल्द दूर फरमा कर दुनिया को खुशहाल फरमा। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमें उनके नासरीन में शुमार। हज़रात एक मरतबा सूरह फ़ातिहा पढ़कर फिर जनाब रज़ा हुसैन इब्ने शमशाद हुसैन साहब की रूह के साथ